صفحہ نمبر 54 ہے اور سورۃ الدہر سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الدہر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کلام کے 29ویں پارے کی سورۃ الدہر کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الدہر ہے اور دار کا لفظ جو ہے وہ اس کی پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الدہر رکھا گیا۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 98 نمبر ہے، یعنی 97 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 76واں نمبر ہے۔ 75 صورتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس سورت کی 31 آیات ہیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حل اتا۔ یہ لفظ حل جو ہے وہ عموماً استفہام کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھار یہ تحقیق کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر حل استفہامیہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اگر یہ تحقیق کے لیے ہو تو پھر یہ قد کے معنی میں آتا ہے، یعنی تحقیق۔ یہاں پر تمام مفسرین کا آپس میں اتفاق ہے کہ یہاں پر حل تحقیق کے لیے ہے، یعنی قد کا معنی دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ حل تحقیق، عطا آیا ہے، علی الانسانی انسان پر، حین ایک وقت، من الدہری زمانہ میں سے، لم یکن نہیں تھا وہ، شیئن شے، مذکورہ قابل ذکر۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ زمانے میں سے انسان پر ایسا وقت آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ وہ وقت کب آیا؟ انسان اپنی تخلیق سے پہلے، پیدائش سے پہلے کوئی چیز نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا، اور یہ معدوم تھا، یعنی یہ ایسی چیز تھا جس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من نطفۃ نطفے سے، امشاج مشیج کی جمع ہے، ملے جلے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک، پہلے تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، اور پیدا کیسے فرمایا؟ فرمایا بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، امشاج ملے جلے، ملا جلا نطفہ، یعنی مرد اور عورت کا وہ نطفہ جو ملا جلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے نطفے کو ٹھہرایا، اس کو جمع کیا ماں کے رحم میں، عورت کے رحم میں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ فرمایا
کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے یہ پانی کا قطرہ ہی رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے عرصے کے بعد اس کو خون کے لوتھڑے میں بدل دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر گوشت چڑھایا، پھر ہڈیاں پہنائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مزید گوشت چڑھایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈھانچہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی اور کیا بن گیا؟ بچہ بن گیا۔ اب روح ڈالنے کے بعد کم و بیش 5 ماہ جو ہے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، نطفے سے، امشاج ملے جلے، نبتلیہ، ہم اس کو پلٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتے ہیں۔ میں نے حالتیں آپ کے سامنے بیان کی، پہلے نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر اللہ نے گوشت پہنایا، پھر ہڈیاں پہنائی، پھر ڈھانچہ بنایا، اس میں روح پھونکی، تو کیا ہو گیا؟ یہ ایک بچہ بن گیا، اور ماں کے پیٹ میں یہ نقل و حرکت بھی کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فجعلناہ، یعنی جب ہم اس کو پلٹتے رہتے، ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتے ہیں، تو پھر ایک جب یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فجعلناہ، پس ہم نے بنایا اس کو سمیعاً، سننے والا، بصیراً، دیکھنے والا۔ ہم نے اس کو کان عطا کیے، قوت سماعت عطا کی، یہ بات کو سنتا ہے، اور ہم نے اس کو آنکھیں بھی عطا کی، قوت بصارت عطا کی، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتا بھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا، بے شک، ہدیناہ، ہم نے رہنمائی کی اس کی، السبیلا، راستے کی، ہم نے اس کی حق کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو دنیا میں جینے کا ڈنگ سکھلائیں، دنیا میں جینے کا طریقہ سکھلائیں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آتے رہے اور انسان کو ہدایت کا رستہ بتلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے، اور یہ امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ آخری امت ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، پہلے تو کام کن کا تھا؟ حق کا رستہ بتلانا انبیاء کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ امت کے جو علماء ہیں وہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور دوسری حدیث کیا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ڈیوٹی دیں گے۔ تو اب علماء کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حق کا رستہ بتلایا، یہ امت جو ہے، اس امت کے علماء جو ہیں، بلکہ ساری کی ساری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے رہنمائی کی اس کی، السبیلا، راستے کی، یعنی سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی، حق کا رستہ اس کو بتلایا۔ اب جب حق کے رستے کا اس کو علم ہو گیا کہ صحیح رستہ کون سا ہے، اما شاکرن، یا تو یہ شکر ادا کرنے والا ہے، و اما کفورا، اور یا یہ ناشکری کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، چاہے تو ایمان لائے، چاہے کفر کو اختیار کر لے، چاہے تو یہ نیک بن جائے، چاہے یہ بد بن جائے، چاہے تو یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور چاہے تو یہ ناشکری کرتا رہے۔ اب اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے گا، اللہ کا نافرمان ہوگا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا
کہ اگر یہ شکر ادا نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا اعتدنا، انا بے شک اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے، سلاسل۔ سلاسلہ کسے کہتے ہیں؟ سلاسل جمع ہے سلسلۃن کی، اس پارے کے اندر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں زنجیر کو، اور زنجیر اگر پاؤں پہ ڈالی جائے تو کیا ہوتی ہے؟ بیری۔ اگر یہ ہاتھ پہ ڈالی جائے تو کیا ہوتی ہے؟ ہتھ کری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے السلاسلہ، بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں، ان کے ساتھ ان کو جکڑا جائے گا، ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، ان کے ہاتھوں میں ڈالی جائیں گی، اور ان کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ فرمایا وَأَغْلَالًا، اغلال غل کی جمع ہے، اور وہ کسے کہتے ہیں؟ توق کو، اور توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وَسَعِيرًا، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ سعیر کسے کہتے ہیں؟ جلانے والی آگ کو، شعلہ مارنے والی آگ کو۔ فرمایا وَسَعِيرًا، اور اس کو دوزخ میں جلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ناشکرہ ہے اس کے لیے تو ہم نے یہ چیزیں تیار کی ہیں، ان کے لیے یہ ہتھ کڑیاں بھی ہوں گی، بیڑیاں بھی ہوں گی، ان کے لیے توق بھی ہوگا جو ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، جہنم ہوگی جس میں ان کو جلایا جائے گا۔ اسے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الابرار، ابرار جمع برن کی یا بارن کی، اور یہ کسے کہتے ہیں؟ نیکوکار، یعنی نیک آدمی، نیک لوگ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الابرار، ان بے شک الابرار نیک لوگ، یشربون پئیں گے، من کاسن پیالے سے، پانی سے بھرے ہوئے پیالے پئیں گے، دودھ سے بھرے ہوئے پیالے پئیں گے، شہد سے بھرے ہوئے پیالے پئیں گے۔ فرمایا ان الابرار یشربون، بے شک نیک لوگ پئیں گے، من کاسن پیالے سے، اور وہ پیالہ بھرا ہوا ہوگا۔ کانا ہوگی، مزاجہا اس کی ملاوٹ، کافورا کافور سے، جو شربت اس کو پلایا جائے گا وہ اس میں کس کی آمیزش ہوگی؟ کافور کی۔ دیکھیے دنیا میں ہم کوئی شربت وغیرہ بناتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں ہم شربت بناتے ہیں، پانی بناتے ہیں، میٹھا پانی بناتے ہیں، اور ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ کبھی کبھار ہم اس میں لیمو ڈال لیتے ہیں، کبھی ہم اس میں کوئی ارگ ڈال لیتے ہیں، جامع شیری ڈال لیتے ہیں، جو ذائقہ ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ ذائقہ چیزوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے مشروب ہوں گے وہاں پر، بڑے لذیذ ہوں گے، اور یہ جو خاص بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کانا مزاجہا کافورا، وہ جو پئیں گے اس میں کس کی ملاوٹ ہوگی؟ کافور کی ملاوٹ ہوگی، کافور کی آمیزش ہوگی۔ اللہ نے فرمایا عینن، وہ چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بہا اس چشمے سے، عباد اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس چشمے سے اللہ تعالیٰ کے بندے پئیں گے، یفجرونہا وہ چلائیں گے اس کو، تفجیرا چلانا، یعنی ان کے دل میں چاہت ہوگی، جیسی چاہت ہوگی کہ میں اس چشمے کو یہاں سے اس طرف کو لے جاؤں تو وہ لے جائے گا، جس طرف اس چشمے کو چلانا چاہے گا وہ چلائے گا۔ احادیث میں کیا آتا ہے کہ جنتی کے ہاتھ میں سونے کی ایک لاٹھی ہوگی۔ اب جو چشمے ہوں گے، جو نہریں ہوں گی، ان کے باندھ جو ہیں وہ موتیوں کے بنے ہوں گے۔ اب یہ جنتی آدمی جو ہے وہ جس طرف پانی لے جانا چاہے گا وہ اس لاٹھی کے ساتھ اشارہ کرے گا، پانی کا باندھ جو موتیوں کا ہے وہ اس طرف کو بدلتا جائے گا، اور اس کے کنارے باندھتے جائیں گے، اور پانی اس طرف بہتا جائے گا جس طرف اس نے پانی کو اشارہ کر دیا۔ اب دیکھیں جنت کے جو انعامات ہیں ہم تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت کے اندر جو چشمے ہوں گے، جو نہریں ہوں گی، ان کا پانی جو ہے وہ زمین کی سطح کے اوپر بہتا ہوگا۔ یہ دنیاوی نہریں جو ہم دیکھتے ہیں ان کا پانی تو گہرائی میں ہوتا ہے، وہ تو زمین کے اندر ہوتا ہے، زمین کے باہر نہیں ہوتا۔ تو جنت کے جو انعامات ہیں ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنین کے لیے وہاں پر رکھی ہیں۔ صرف پانی کی نہر نہیں ہوگی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، اور جو جنتی ہوں گے ان کو ان سے
پلایا جائے گا، مشروبات پئیں گے، بڑے مزے سے پئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ایسی صفات پیدا فرمائیں جو جنتیوں کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔